السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ الفاظ جن سے طلاق فوراً واقع ہو جاتی ہے اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے پچھلی محفل میں ہم نے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے اگر طلاق دی کسی نے تو اس کا مسئلہ ہم نے پچھلی محفل میں ذکر کیا تھا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی عورت سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، یا جب نکاح کروں تو تجھے طلاق، یا جس وقت تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے۔ انجان عورت تھی تو یہ سے اس سے یہ الفاظ کہے تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی اس عورت سے نکاح کرے گا ویسے ہی فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ ایک مسئلہ کبھی کبھی کہیں کہیں یہ پیش آتا ہے کہ جب کبھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، چونکہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ مسئلہ پیش یہ آیا تھا، میں آپ کو ذکر کیے دیتا ہوں کہ بچے ہوتے ہیں نا، جیسے اسکول کے بچے شرارتی ہوتے ہیں ویسے ہی مدرسے کے بچے اس سے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں۔ تو کوئی کتاب وغیرہ ہارڈ ہو پڑھنے پڑھانے میں، ایگزام میں ہوتی، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ پوری کلاس والوں نے ایک کتاب کے تعلق سے میٹنگ بٹھائی کہ اس کا ایگزام ہوگا تو ایگزام میں ہم کوئی بھی لکھ کے نہیں آئے گا۔ یعنی وہ کتاب بڑی مشکل تھی، ہارڈ تھی کتاب۔ استاد صاحب سے بتایا جائے گا تو استاد نے وہ چینج نہیں کی کتاب۔ تو ہم لوگوں نے ایگزام سے پہلے یہ میٹنگ آپس میں مشورہ کر لیا اور پھر اس پر یہ قسم کھا لی ان لوگوں نے کہ ہم میں سے جس نے بھی امتحان میں لکھا تو جب جب نکاح کرے تب تب طلاق اس کو۔ اب آپ سمجھیں کتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے لکھا تو جب جب نکاح تب تب طلاق۔ کیا معنی ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کاپی میں لکھے گا تو جیسے ہی نکاح ادھر ہوگا 2-4 سال کے بعد فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ایگزام شروع ہوا تو ان کی بورڈ کھل گئی۔ ظاہر ہے 15-20 بچے ایک کلاس کے ہوں اور کوئی کا کوئی نہ لکھتا ہو، 3 گھنٹے بھی بیٹھے ہو، تو جو بھی ٹیچر ہوتے ہیں ان کی دماغ کی بتی جو جلتی ہے نا کہ آخر پوری کی پوری کلاس والے کا واسطے بیٹھے ہوئے لکھ ہی نہیں رہے۔ تو ہوتے 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 پتہ لگ گیا، پھر ان کی مار 1-2 لوگوں کی شروع ہوئی ایگزام ہال میں۔ تو ان میں سے 2-4 جنہوں نے قسم کھائی تھی سب لوگوں نے، اس میں سے 2-4 لوگوں نے لکھ دیا فوراً، دیکھا کہ اتنی مار پڑ رہی ہے، لکھ دیا۔ وہ تو کیا نادانی کا زمانہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا، لکھ دیا۔ اب جب 2-4 سال ہوئے نکاح کا وقت آیا تب مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ قسم کھائی تھی کہ جب جب نکاح کروں گا تب تب طلاق پڑے گی،
اگر یہ والی صورت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی اس طریقے کی تو جیسے ہی نکاح کرا فوراً طلاق پڑ گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق دے، نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ قسم کس بات کی کھائی تھی کہ زندگی میں جب کبھی بھی نکاح کرو تو طلاق ہے۔ تو نکاح جیسے ہی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، مولوی صاحب نے ادا کروائے کہ فلانے کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کیا؟ جیسے ہی ادھر سے کہا قبول کیا، ویسے ادھر سے وہ نکل گئی۔ ہم سمجھا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے قسم وغیرہ کھانے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ جوش میں انسان کو ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ ذکر اگر ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی طلاق پڑ جائے گی۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ علاقوں میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کی رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی نہیں ہو پاتی ہے، اور نکاح ہو گیا کسی محفل میں اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی اگر نہیں ملتے ہیں تو اس عورت کو کہا جاتا ہے غیر مدخولہ۔ اسی عورت کو اسلام کی نظر میں کہا جاتا ہے غیر مدخولہ، یعنی اس کا شوہر کی ملاقات اس سے ابھی نہیں ہوئی، مطلب اب نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی نہیں ہے، اور پھر ایسی صورت میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ سمجھا؟ ہمارے یہاں اس کو الٹا کر لیجیے، جیسے ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ نکاح کے بعد تو نہیں لیکن سگائی کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے۔ یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے، اس پر میرا بیان ہو چکا ہے۔ سگائی کے بعد اتنا لمبا زمانہ گزارنا شریعت کے حساب سے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ کوئی کتنا بڑا بھی آدمی آ کر کے مجھے کہہ دے، بتا دے کہ سگائی ہونے کے بعد بچے بچی کا بات کرنا، ملنا جلنا، آنا جانا کس رشتے سے جائز ہو رہا ہے، کوئی آگے مجھے سمجھا دے۔ ہے کوئی رشتہ؟ آپ یہ کہو گے کہ ہونے والا ہے، تو جب ہوگا تب ہوگا نا، ابھی کیا ہے؟ اس کی بیوی بننے والی ہے، بننے والی ہے نا، ابھی تو نہیں۔ یہ اس کا شوہر بننے والا ہے، ابھی تو نہیں۔ تو ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے بچے کی، اس کو کیا نام دیں گے؟ اس رشتے کو کیا نام دیں گے؟ کوئی رشتہ مجھے بتا دو، اب اس رشتے کا کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے تو ان کا بات چیت کرنا، ملنا جلنا، آنا جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ بات دھیان رکھیے۔ یہ سسٹم ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد 4-5 سال تک شادیاں نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کا راستہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب سگائی ہوتی ہے اسی وقت دو لوگوں کی موجودگی میں صرف نکاح پڑھا دیا جائے، کوئی کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ مولوی صاحب تو ویسے کیا آتے سگائی کے ٹائم میں، مولوی صاحب آئیں تو لوگ سب لوگ موجود ہوتے ہیں، خالی قبول ہے قبول ہے۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو بعد میں جو فون پہ اور فلانا ٹھکانا یہ سب کام ہوتے ہیں، یہ سب شریعت کے حساب سے جائز ہوں گے، ورنہ 6-7 سال کی زندگی حرام کاری میں گزرے گی بچے کی، اور اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ماں باپ۔ آپ سمجھے؟ تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ نکاح ہو گیا اور ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، جسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر طلاق دے دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح تو ہو چکا ہے، ظاہر ہے جب نکاح ہو چکا ہو تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو صریح الفاظ تھے، یعنی جن کا معنی مطلب طلاق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہو، اس کا بیان ہم 2-3 محفلوں سے کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر میں نے پچھلی محفل میں بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی عورت سے یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس کا اور کیا معنی ہوگا طلاق کے سوا؟ مجھ پر حرام ہونے کا معنی ہوگا کیا؟ کوئی اور دوسرا معنی نکلتا ہی نہیں کہ بھائی میرا تیرا رشتہ آج کے بعد حرام والا رشتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ غیر پرائی عورت سے رشتہ حرام ہوتا ہے، ویسے ہی آج کے بعد تیرا میرا رشتہ حرام۔ تو یہاں لفظ طلاق نہیں ہے اگرچہ، لیکن پھر بھی طلاق پڑ جائے گی۔ یہ بار بار ہر محفل میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ دماغ شریف میں ہمارے بھائیوں کی جو یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ جب تک لفظ طلاق نہیں بولو طلاق نہیں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھا؟ تو ایک تو وہ الفاظ کہ جن کا معنی مطلب بالکل صاف ستھرا طلاق کے سوا کچھ سمجھ ہی نہیں جاتا ہوں، پچھلی محفلوں میں یہ ذکر کرتے آ رہا ہوں، تو وہ لفظ اگر استعمال کیے تو طلاق۔ کچھ وہ لفظ ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی طلاق کے لیے بھی کبھی اور معنی کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر جا، چل نکل یہاں سے، ٹوٹ یہاں سے، دور ہو یہاں سے، دوپٹہ ہو، گھر جا، تو مجھ سے جدا ہے، یہ جگہ چھوڑ، میرا گھر خالی کر۔ تو یہ سب الفاظ تو طلاق کے تو نہیں۔ اگر غصے میں ہے تو ظاہر ہے کہ غصہ نکالنا ہے، مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسی لفظ سے مرد نے طلاق کی نیت کر لی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ سمجھا؟ اگر انہی لفظوں کے ذریعے جب مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، لڑائی جھگڑے کے وقت لفظ نکلے نکل یہاں سے، اور دل میں نیت بھی طلاق کی ہی تھی، تو اب طلاق کے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ نکل جا کے الفاظ کے ذریعے ہی طلاق پڑ جائے گی اس کو۔ اور ایسے الفاظ سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی وقت فوراً نکاح سے ختم، نکاح اسی وقت۔ طلاق رجعی کا آگے بیان میں کروں گا، طلاق بائن پڑے گی اس سے۔ طلاق بائن کا معنی کہ فوراً نکاح ختم۔ اب عدت عورت جو ہے عدت گزارے، اب اگر مرد اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نئے مہر کے ساتھ، یا تو عدت کے درمیان یا عدت کے بعد جب چاہے نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے گا، تب جا کر کے نکاح ہوگا، ورنہ اس سے نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ طلاق بائن کا معنی نہیں، فوراً جدائی کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے الفاظ ڈھیر سارے۔ کسی نے کہا تو میرے آج سے کسی کام کی نہیں، میرے کسی مطلب کی نہیں، میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں، بہت ہو چکا، نکلیے یہاں سے، تشریف لے جائیے یہاں سے، منہ چھپا اپنا، جہنم میں جا، چولہے میں پڑ۔ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، بھاڑ میں جا۔ گالی نہیں، دھیان رکھیے گا، بھاڑ میں جانے کا معنی گالی نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ میرے بارے میں کہا تھا کہ حافظ صاحب جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ، ہاں یہ ہے جہالت، اس کو کہتے ہیں جاہل۔ اردو آتی نہیں ہے، بھاڑ کا اردو میں معنی ہوتا ہے چولہا۔ اردو میں بھاڑ، شدھ اردو میں بھاڑ کہتے ہیں چولہے کو۔ تو اس میں کہاں سے گالیاں آتی؟ بھاڑ میں جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹ یہاں سے۔ اگر کوئی کہے پھٹ یہاں سے تو کیا ہوتا؟ گالی دے۔ تو بھاڑ میں جانے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طریقے کے جتنے الفاظ ہیں، اس کے تقریباً سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اردو اور اپنے علاقے کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 120 سے 180 الفاظ، 120 سے 125 الفاظ لکھے ہوئے کہ ان جیسے الفاظ سے بھی طلاق کی اگر نیت کرتا ہے، طلاق کی نیت کرے تب بھی، اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، غصے میں ہو، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ سمجھے؟ غصے میں ہو اور غصے کے ساتھ ساتھ پیچھے طلاق کی بات چلتی ہو، پیچھے طلاق کی بات چلتی آ رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی نے مثال کے طور پر کہا اب بہت ہو گیا تو مجھے طلاق دے دو، تو یہ طلاق کی بات آ گئی؟ یہ طلاق کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور بیوی نے کیا کہا کہ بہت ہو گیا مجھے طلاق دے دو۔ جواب میں شوہر نے کہا نکل یہاں سے۔
جواب میں شوہر نے کیا کہا، نکل یہاں سے، جا میں نے تجھے جدا کیا، جا میں تجھ سے جدا ہوں، میرا تجھ پر کوئی اختیار نہیں، دوسرا شوہر تلاش کر لے، جا میں نے تیری لگام چھوڑ دی، روانہ ہو یہاں سے، اٹھ جا یہاں سے، کھڑی ہو یہاں سے، پردہ کر، دوپٹہ اور نقاب ڈال، سڑک وہاں پر فرائی دے دی، یہ سب سے بڑا واقعہ مجھے کم. آپ میرے الفاظ دھیان رکھیے گا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، غصے کی حالت تھی اور پیچھے طلاق کا ذکر ہو چکا تھا، پھر یہ لفظ استعمال کیے تو طلاق پڑ جائے گی. اور اگر صرف غصہ تھا اور یہ لفظ استعمال کیے تو صرف غصے ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو ہر روز طلاق پڑے گی، ورنہ تو دن میں 10 طلاق پڑے گی بیویوں کو، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور لڑائی جھگڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیے ماشاء اللہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بھی پٹھان لوگ ویسے زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، پٹھانوں کو خون ویسے ہی گرم ہوتا ہے زیادہ. بہرحال تو صرف غصے کی حالت میں، غصہ بھی ہو، لڑائی جھگڑا بھی چلتا ہو اور پیچھے طلاق کا ذکر بھی ہو چکا ہو، یہ بات دھیان رکھیے. 2 شرطیں ہیں اس میں، ایک تو کیا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہو اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ ساتھ کیا ہو، پیچھے طلاق کا ذکر ہو چکا ہو اسی مجلس میں، اسی محفل میں. مجلس محفل کا معنی یہ مسجد والی مجلس نہیں، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں اسی بات میں یہ بات نکل آئی اور غصے سے طلاق کے جواب میں یہ الفاظ کہہ دیے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جائے، فوراً طلاق بائن سے ہوتی ہے. طلاق بائن کا معنی میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ فوراً طلاق پڑ جائے گی اور اسی ٹائم سے اس عورت کی عدت شروع ہوگی. عدت شروع ہونے کے بعد جیسی عورت ہوگی، مثال کے طور پر اگر وہ عورت پیٹ سے ہے تو بچے جننے تک اس کی عدت ہوگی، جب تک بچہ جنے گی نہیں. بچے کی پیدائش ہو گئی، اب اگر چاہے اگلے دن ہو گئی تو عدت اسی دن ختم ہے اس عورت کی. جو عورت پیٹ سے ہوتی ہے اس کی عدت کیا ہے، بچہ جننا ہے. کوئی بھی عورت ہو تو بچہ چاہے 3 مہینے کے بعد جنے تب اس کی عدت، 7 مہینے کے بعد اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو 7 مہینے تک اس کی عدت ہوگی. اگر عورت کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے تو ایسی عورت کی عدت کب تک ہے، بچے کی پیدائش تک. اگلے گھنٹے طلاق کے اگلے گھنٹے بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہی عدت ختم اس کی. آپ سمجھ گیا؟ تو جو پیٹ سے عورت ہو تو اس عورت کی عدت زیادہ تر کیا ہوتی ہے، بچہ جننے تک ہی ہے. تو طلاق بائن کی یہ جو ساری صورتیں ہیں، تو طلاق بائن پڑی، اب عدت گزارے گی. عدت گزارنا شروع کیا اس نے تو میں نے جو مثال دیا آپ کو، مثال کے طور پر وہ پیٹ سے تھی، 8 مہینے ہو چکے تھے، 9ویں مہینے میں ایسا مسئلہ ہوا اور اگلے 2-4 دن کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. اب عدت تو پوری ہو گئی. اب مرد چاہتا ہے کہ اسی عورت کے ساتھ رہے تو نئے مہر کے ساتھ. اور آج دھیان رکھیے گا، مہر آج بہت چاندی بھاؤ اتنا اوپر جا رہا ہے تو 2-3 ہزار میں اب چلے گا بیٹی. ہاں، کتنا گرام چاندی ہونی چاہیے تقریباً، مہر میں کتنی گرام چاندی ہونی چاہیے؟ تقریباً 33.5 سے 34 گرام چاندی ہونی چاہیے. آپ سمجھے؟ اتنا پیسہ ہونا چاہیے جتنے پیسے میں 34 گرام چاندی آ جائے. آج گرام کا تقریباً 280 روپے بھاؤ ہے. آپ سمجھے؟ 1 گرام کا بھاؤ کتنا ہے آج؟ تقریباً 280 روپے آج کا بھاؤ ہے. آج بھی 2-4 دن، آج کا تو پتہ نہیں مجھے، 2-4 دن پہلے کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس حساب سے جس دن بھی یہ دھیان رکھیں. چلیے مسئلہ ذکر ہو گیا تو آپ کو یہ بات دھیان رکھنا چاہیے، کہیں بھی نکاح ہوتا ہو اور نکاح کے وقت مولویوں کو پریشان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ دھیان رکھیں مہر کم سے کم کتنا ہوگا، 33 سے 34 گرام. ٹھیک ہے؟ آپ کریں کیا، مثال کے طور پر کہیں گئے ہیں اور سامنے والا 2,000 روپئے دے رہا ہے مہر کے، تو آپ کریں کیا، فوراً اس دن کا کرنٹ ریٹ دیکھیں کہ آج چاندی کا بھاؤ کیا بنتا ہے. آج چاندی کا بھاؤ مثال کے طور پر 300 روپے ہے پر گرام، تو آپ اس کو جو ہے ضرب دے دیجیے. آپ ڈیوائڈ جو ہے تقسیم ضرب دیجیے آپ کس میں، 33 گرام 34 گرام چاندی.
تو اب 300 روپے کے حساب سے 34 گرام چاندی کتنے کی بنے گی؟ اتنا کم سے کم مہر ہوگا. اس سے کم مہر اگر کسی نے باندھا ہے تو نکاح درست نہیں ہے، نکاح نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھیے ہمیشہ. 34 گرام، تقریباً 34 گرام چاندی جتنے کی آتی ہو اتنا کم سے کم شرعی مہر ہوتا ہے. یہ ہمیشہ دھیان رکھیے آپ، یہ زندگی میں انشاءاللہ کام آئے گا. ہاں، ہمارے حافظ صاحب کی کسی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو نکاح کا ٹائم بہت سارے فون کرتے ہیں، حافظ صاحب شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو 34 گرام تقریباً چاندی کا بھاؤ اس دن جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن 34 گرام چاندی کتنے کی آتی ہے؟ جتنے کی بھی آتی ہو مارکیٹ میں ریٹ پتہ کر لیجیے آپ. اتنا کم سے کم مہر ہوگا. اس سے کم اگر مہر کوئی باندھتا ہے تو مہر نہیں ہوگا، مہر نہیں ہوگا تو نکاح بھی درست نہیں. یہ بات دھیان رکھیے گا. تو نئے مہر کے ساتھ طلاق بائن اگر پڑتی ہے تو نئے مہر کے ساتھ کیا ہے جو ہے دو گواہوں کی موجودگی میں واپس نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے یہ کہا کہ تو مجھ سے ایسی دور ہے، اتنی دور ہوئی، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا تو مجھ سے اتنی دور ہو جائے جیسے دلی سے لکھنؤ تھے، جیسے مکہ سے مدینہ جتنی دور ہے. لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، طلاق کی بات ہو گئی تھی تو یہ الفاظ استعمال کیے، طلاق کے الفاظ کے ذکر ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، ہاں ڈائریکٹ طلاق نہیں ہوگی. یہ بات دھیان رکھیے گا، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں. غصے کی حالت تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، طلاق کا ذکر آ گیا بیچ میں اور اس کے جواب میں یہ سارے الفاظ استعمال کیے تو پھر فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. پھر اگرچہ مرد کے منہ سے لفظ طلاق نہ بھی نکلا ہو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے. میں اس لیے بہت زور دے رہا ہوں یہاں کہ بیوی جب غصے میں آتی ہے تو پھر ان کے منہ میں تو جو الفاظ آتے ہیں وہ استعمال کرے گی. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس وقت مرد کو بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے، بہت زیادہ ٹھنڈا، یعنی کہتے ہیں نا کہ سرنڈر ہو جانا چاہیے اگر غصے کی حالت ہو. اسی وجہ سے غصے پر قابو پانے کو ہمارے اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، اور پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو سیدھے وضو خانے میں جا کر کے وضو کر لو. انشاءاللہ وضو سے غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے. شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا غصہ، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو وہ دو تو لڑتے ہوتے ہیں، تیسرا ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ کانڈی مارتا ہوتا ہے بیچ میں کھڑا ہو کر. اگر تھوڑا بہت بیوی چپ بھی ہونے والی ہوتی ہے تو دو چار تھپاڑ اور مارتا ہوگا شیطان کی، نہیں ابھی نہیں، اور تھوڑا اور. تو اس لیے شیطان کو راضی نہیں کرنا، ہمیں رحمان کو راضی کرنا. یہ کوشش کریں کہ ہمیں رحمان کو راضی کرنا. ٹھیک ہے، تو جتنا غصہ ہوں گے اتنا شیطان راضی ہوگا. تو غصے کی حالت میں بہت آپ سے گزارش کروں گا، جو شادی شدہ حضرات ہیں ان سے، جو میری مائیں بہنیں گھر پہ سن رہی ہیں، جو لوگ بھی گھر پہ سن رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، ہر کسی سے میں گزارش کروں گا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی جھگڑا ہونے جیسی نوبت آئے، اللہ کرے پہلی بات تو جھگڑا نہیں ہو، ہر گھر کے اندر اللہ کرے پیار محبت کے اور اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے ہر کسی گھر کے درمیان. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ہوتا ہو تو میں مردوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے وقت میں آپ کی ڈبل ذمہ داری بنتی ہے. اس وقت آپ کو مردانگی نہیں دکھانی ہے. اس وقت بھلے اگر عورت کہتی ہو کہ چوڑی پہن کے ہو تو ہاں میں چوڑی پہنا ہوا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، اس بات کا. ٹھیک ہے، آپ اگر چپ رہیں گے، خاموش ہو جائیں گے، بات کہیں سے کہیں تک نہیں جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ عورت تو ہے غصے والی ہے اور ویسے بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. حضور نے فرمایا اگر اس کو غصے کے ذریعے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت مردانگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ٹھنڈے ہو جائیے، آپ غصے کو قابو کر لیجئے. غصہ قابو کریں گے، مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس غصے پر قابو پانے کی وجہ سے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کا گھر بھی بہترین ماحول کا ایک اچھا میسج اور پیغام دیتا نظر آئے گا. تو یہ کوشش کریں، جو مرد حضرات ہیں خاص کر کے اس وقت بہت زیادہ توجہ دیں. اس وقت تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ کنائے کے جو الفاظ ہیں، جو میں نے الفاظ ذکر کیے ان کو کنائے کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ان جیسے سے بے ظاہر ہے کہ نکل یہاں سے. تو نکلنے کا معنی صرف طلاق تو نہیں ہوتا ہے، نکلنے کا معنی تو ہو سکتا ہے کسی اور معنی کے لیے استعمال کرتا ہو کہ جائے یہاں سے، چلی جائے یہاں سے ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی الفاظ میں نے استعمال کیے تو مطلقاً وہ الفاظ طلاق کے لیے نہیں استعمال ہوتے. تو وہ الفاظ
جو مطلقاً طلاق کے لیے الفاظ استعمال نہ ہوتے ہوں، اگر وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں، غصے کی صورت میں استعمال کیے ہیں اور پیچھے طلاق کا ذکر آ گیا ہے، تو اسی صورت میں ان الفاظ کے ذریعے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر پیچھے صرف غصے کی حالت تھی، پیچھے طلاق کا ذکر نہیں تھا، تو جیسے مرد کی مراد، جیسے مرد کی نیت، ویسا اس کا حکم ہوگا۔ اگر اس نے اس غصے کی حالت میں بھلے پیچھے طلاق کا ذکر نہ ہو، لیکن ان الفاظ کے ذریعے، مثال کے طور پر غصے کی حالت میں بولا نکل یہاں سے، اور دل میں مراد کیا تھی؟ طلاق دے دیتی، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ہے فرق اس کے اندر۔ بہت دنوں سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ طلاق رجعی، رجعت کرنا، رجعت کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، ریٹرن کا معنی ہوتا ہے ریٹرن لینا۔ قرآن نے اس بارے میں ذکر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو اچھائی کے ساتھ تم روک سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اچھائی کے ساتھ کیا ہے؟ روک سکتے ہو۔ یہ کب ہے؟ جب 3 فائل نہ کیے ہوں تب، 2 فائل یا 1 طلاق دی ہو تو پھر عدت کے اندر یا عدت پوری ہونے والی ہو، اسی کے اندر بیوی کو پلٹا سکتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ ملتا ہے ہمیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ رجعت کر لے۔ رجعت کا معنی کہ ایک طلاق دی ہے تو اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لے لے۔ اب انشاءاللہ العزیز معنی یہ کہ رجعت کا معنی کیا ہے، لوٹانے کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، رجعی طلاق میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کر دی ہے کہ وہ عورت جو پاکی کی حالت میں ہے اور اس پاکی کے زمانے میں مرد نے اس سے ملاقات نہ کی ہو، ایک طلاق مرد دیتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں اس کو، اور یہ طلاق سنت بھی ہے۔ طلاق احسن کی بھی تعریف ہم نے نہیں کہی تھی، سب سے بہترین طلاق یہی، ایک طلاق دے دی، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، اب 2-4 دن کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوا، اب اس کو واپس نکاح میں دینا چاہتا ہے، تو پھر اب نہ مولوی کی ضرورت ہے، نہ مہر کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، بلکہ جس طریقے سے پہلے نکاح میں باقی تھی اور جو پہلے کام اس کے لیے جائز تھے، ان کاموں میں سے کوئی کام اپنی بیوی کے ساتھ کر لیتا ہے تو ایٹومیٹک وہ واپس نکاح میں واپس آ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اگر دنیا اور مسلمان اس پر عمل کرنے لگیں تو جو معاشرے میں بگاڑ ہے یہ پیدا ہوگا، یہ بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ جو لوگوں کو زبردستی کی باتیں ہمارے خلاف کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر اسلام اور سنت پر عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو رجعت کا معنی یعنی بیوی کو لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا، جیسا نکاح پہلے تھا اسی نکاح پر باقی رکھنا، یہ رجعت کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے کی محفل میں، مجلس میں رجعت کے تعلق سے کہ بیوی کو اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو کس طریقے سے یا کن کن الفاظ کے ذریعے بیوی کو نکاح میں واپس لیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی مجالس محافل میں یہ ذکر کریں گے۔ دعا کریں کہ رب لم یزل ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین یہ اصل ہے، دین سمجھیے، دین سیکھیے، دین پر عمل کیجیے۔ اب تو بہانے بازی بھی ختم ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، یہ بات کریں کئی مرتبہ ذکر کرتی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس بہانہ بچا بھی نہیں ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا۔ ہم بتانے والے تو کتنے لوگ موجود ہیں، دیکھ لیجیے آپ اپنی نظروں سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ قیامت کے دن معاملہ چلے گا ہی کہ یا اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ پیسے گننے سکھایا بھی تو کسی نے نہیں، آپ کو پیسہ گننا تو خوب آتے ہیں، آپ دین ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو، بس دین سیکھنے کے اندر نہیں ہے، باقی تو ہر کام آ جاتا ہے دنیا کا۔ آپ کوئی سے کوئی کام دے دیجیے، بہت آسان سی مثال دوں، ابھی ایک بچہ افریقہ جاتا ہے، 2 سال بعد آتا ہے، وہاں کی لینگویج سیکھ لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، دین سیکھنا اتنی موت پڑتی ہے۔ دین سیکھنے میں نانی ماں یاد آ جاتی ہیں اور باقی ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں۔ تو باقی ساری چیزیں اتنی آسان ہیں، کیوں؟ پیسہ آتا ہے، دنیا آ رہی ہے۔ تو اس لیے
دنیا کو جب سے ہم نے مقدم رکھا ہے ہمارے معاملات بالکل بے ختم ہو چکے ہیں. دین جب تک جو ہے ہماری پرائرٹی تھا اور مقدم تھا، آگے تھا، تب تک اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی تھیں. اس لیے دین کو مقدم رکھا کریں، سب سے پہلے دین کے بارے میں سوچا کریں، اور انشاءاللہ جب دین کے بارے میں سوچیں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں ضرور نازل ہوں گی. بچوں کو دین سکھائیں، اپنے آپ بھی سیکھیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں محفلیں ہیں ان کو ضرور اٹینڈ کیا کریں تاکہ کچھ دین سیکھنے کا. ایک صرف آپ کو کہ فلانے پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، کہ یہ دامن پکڑ لو، کہ وہ دامن پکڑ لو. دین سیکھیں گے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے 80 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، ہمارے علماء نے لکھا ہے ایک انسان جو ہے 80 سال تک نفل پڑھتا رہے اور دوسری طرف ایک انسان ایک مسئلہ سیکھے، وہ ایک مسئلہ سیکھنے والا اس 80 سال کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے. یہ ہے دین سیکھنے کی برکت. باقاعدہ ایک موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، حضور تشریف لائے مسجد نبوی شریف کے اندر، تو ایسی مجلسیں لگی ہوئی تھیں صحابہ کی. کچھ لوگ یہاں بیٹھے تھے، کچھ لوگ یہاں بیٹھے تھے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے، گروپ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے. کسی صحابی کسی گروپ کے پاس حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہ فلانے کا ذکر کر رہے ہیں، کہ یہ کر رہے ہیں، کہ وہ کر رہے ہیں. ایک مجلس میں گئے، حضور نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم دین کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. حضور خوش ہو کر کے اسی محفل میں بیٹھ گئے. سمجھے آپ کہ دین کی محفلوں میں بیٹھنا اتنا زیادہ بابرکت ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کہیں پر بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری محفل میں آؤ، جہاں پر بھی آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. نیاز کھانے کا موقع کیسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں؟ تو یہ روحانی غذا ہے. یہ جب پتہ ہوگا تو ساری چیزیں پتہ ہوں گی. جسمانی غذا تو آپ کو نیاز اگر نہیں کھاؤ گے تو گھر پہ پھر بھی کھانا مل جائے گا، لیکن اگر دین نہیں سیکھو گے تو یہ کہیں نہیں ملے گا. اس لیے دین ضرور سیکھیں، دین بچوں کو سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی دین پر مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.